بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ المائدہ کی آیات 101 سے لے کے 105 تک کی تلاوت، سید ابوالعلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا، تاکہ تمام آیات آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں اور ازبر بھی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا۔ اے مومنو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ مت کرو سوال وہ جن کے جواب تم کو، سبحان اللہ، مت کرو سوال کہ وہ جن کے جواب تم کو برے لگیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کے دوران اگر یہ سوال کرو گے تو تمہیں ان کے جواب دے دیے جائیں گے۔ واللہ غفور حلیم، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس لیے اس سے جس طرح کا بھی سوال کیا جائے گا وہ اس کا جواب دے سکتا ہے اور دے دے گا۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک گروہ اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا، اور دین سے لڑنا نہیں لپٹنا تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے اپنے انبیاء کرام سے، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، صرف کہ ہمیں اللہ سے ملواؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جن کا جواب پھر تمہیں پسند نہ آئے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، درگزر کیا رب نے، پہلے بھی پوچھتے تھے مگر ہو گئے منکر، نہیں مقرر کیا ہے رب نے کوئی بحیرہ۔ اب یہ بہت اہم آیت ہے۔ بحیرہ، نہ صاحبہ نہ وسیلہ، نہ ہی کوئی حام۔ اب یہ انتہائی اہم آیات ہیں اور ان کا ترجمہ جو ہے یا اس کی تفسیر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صاحبہ، صاحبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی صاحبہ، کوئی بحیرہ۔ بحیرہ دیکھیں، بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو۔ اسی طرح صاحبہ، صاحبہ اس اونٹنی یا اونٹ کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پر شکرانے کے طور پہ قربان کیا گیا ہو۔ وسیلہ، اگر بکری کا بچہ، پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پہ ذبح کر دیا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا حام، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام باتیں خود ان لوگوں نے اپنے لیے بنا لی تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن میں نہ ذکر کیا اور نہ ہی اپنے پیغمبروں سے ان کو فالو کرنے کی کوئی ہدایت کی تھی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اپنی فکر کرو۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، ہم سب۔ اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راست پر ہو۔ اللہ کی طرف سے تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لازم ہے تم پہ فکر کرو اپنی، لیکن رکھو یقین کہ دشمن رہے گا نامراد۔ لوٹ کے جب آؤ گے رب تم کو بتا دے گا اعمال تمہارے، اعمال تمہارے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی آیات میں اپنے پیغمبروں کو کہا کہ آپ کا کام صرف
میرا پیغام صحیح صحیح طور پہ اپنی قوم تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ تم اپنی قوم کی حرکتوں پہ ہر وقت اتنا پریشان نہ رہا کرو، تمہارا کام تھا ان کو میرا پیغام پہنچانا، انہیں لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔